السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج کرام سن 2026 کے لیے یہ ویڈیو ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس دفعہ سعودی حکومت نے قربانی لازم کر دی ہے سرکاری حجاج کرام کے لیے، اور انہیں پابند کیا ہے کہ وہ اپنی حج کی رقم میں قربانی کی رقم بھی جمع کروائیں گے، جو 50,000 روپیہ بتائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ویسے تو یہ ہے کہ قربانی ہر حاجی پہ واجب نہیں ہوتی۔ جو شخص حج افراد کر رہا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے تو قربانی کے پیسے نہیں لینے چاہیے جس پہ اللہ نے قربانی واجب نہیں کی۔ اور اسی طرح جو آدمی کسی طرح سے روپیہ اکٹھا کر کے قربانی پہ حج پہ جا رہا ہے اور اس میں قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، تو قرآن کریم نے اس کو اجازت دی ہے۔ ثلاثۃ فی الایام وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کہ 3 روزے وہ حج کے ایام میں رکھے اور 7 روزے فارغ ہو کے رکھے۔ تو وہ آدمی جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں، اس کے پیسے بھی لینا ایک بہت بڑا سوال ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور جس کا حج افراد ہے اس پر قربانی واجب نہیں، تو اس سے سوالیہ نشان ہے کہ پیسے تو نہیں لینے چاہیے۔ باقی خراجات تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فقہ حنفی کی روح سے قربانی میں ترتیب واجب ہے، اور یہ ہے کہ نہر کے دن 10 ذی الحجہ کو حاجی نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رمی کرتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، اس کے بعد حلق کرتا ہے، پھر اس کے بعد طواف زیارہ آج کر لے، کل کر لے، پہلے کر لے۔ اس میں ترتیب واجب نہیں، سنت ہے۔ تو اگر کسی کی قربانی پہلے ہو گئی تو فقہ حنفی کی روح سے یہ درست نہیں ہے، ترتیب کی مخالفت سے دم بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو محتاط علماء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حجاج کرام اپنی قربانی خود کریں۔ پرائیویٹ حجاج کرام کے لیے تو یہ سہولت ہے، انہوں نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قربانی خود کر لیں۔ چنانچہ جو حجاج کرام سن 2026 کی حج میں پرائیویٹ طور پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ قربانی خود کریں، وہ خود کریں گے، ان کے لیے لازمی نہیں ہے۔ مسئلہ سرکاری حجاج کرام کے لیے ہے، تو اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے۔ 50,000 روپے لیے جا رہے ہیں، تو آپ 12 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا خرچہ ہوگا۔ تو اس کے لیے حضرات علماء کرام نے، جو ہمارے بڑے ہیں، محتاط علماء کرام ہیں، مشائخ میں سے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ وہ حجاج کرام ایسا کر لیں کہ جو پیسے قربانی کے بینک نے جمع کیے ہیں وہ اس میں اپنی عید کی قربانی کی نیت کر لیں۔ وہ الگ سے واجب ہے، وہ کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بعض اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، والدہ کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، بعض پہ قربانی خود حج والی بھی، عید والی بھی واجب ہوتی ہے، گھر میں اہلیہ پہ واجب ہوتی ہے۔ تو وہ کسی کی بھی طرف سے نفلی یا واجب قربانی عید والی کی نیت کر لیں جو بینک میں قربانی ہو رہی ہے، چونکہ اس میں ترتیب کا ہونا مشکوک ہی ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، لاکھوں قربانی ہوتی ہیں۔ اور اپنی الگ سے قربانی با اعتماد طریقے سے کروا لیں، جہاں سے وہ کرواتے ہیں انہیں معلوم ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف 50,000 روپے کی وجہ سے پریشان بھی نہ ہوں، اور اس قربانی کی نیت ہم عید کی قربانی کی کر لیں اپنی طرف سے، یا اپنے گھر والوں کی طرف سے، یا کسی بھی طرف سے اپنے گھر والوں میں جس پہ واجب ہے اس سے وہ پیسے لینا چاہیں تو لے لیں۔ اپنے بھائی سے کہیں جی 50,000 روپیہ میں نے بینک میں جمع کروایا، آپ کی عید کی قربانی وہاں ہو جائے۔ 50,000 روپے کا یہاں سے جانور ملنا بھی مشکل ہے اچھے والا، تو وہ ہو جائے گا، آپ انہی پیسوں کی قربانی وہ اپنا اس کی حج کی کر لیں، یا آپ اپنی عید کی قربانی کی وہاں نیت کر لیں اور حج کی قربانی الگ سے کروا لیں، تاکہ آپ کے حج کا جو ایک رکن ہے قربانی، حج کا ایک واجب ہے، تو وہ اطمینان سے ہو جائے، اس میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے اور ایک مشورہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام سن 2026 کے حج کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، مبارک بھی فرمائے، اور آنا جانا اور وہاں کے تمام مناسک اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔